حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں شامل ہیں اور میرے آقا کی حسین دعاؤں کا ذکر ہو رہا ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام کی صداؤں کی بات ہو رہی ہے. خالق کائنات نے کریم آقا علیہ السلام نے ہر جگہ دعا کی، خلوت میں، جلوت میں، غار حرا میں، فرش پر، عرش پر. میرے آقا نے ہر لمحے دعا کی امت کے لیے. بلکہ میرے کریم آقا علیہ السلام جب اس دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں، ناظرین کرام، یہ ربی نور شریف کی پیاری پیاری ساعتیں ہیں الحمدللہ. اور میرے آقا کریم علیہ السلام جناب قربان جو ہی اس کائنات میں جلوہ گر ہوتے ہیں، سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں اور آپ کے لبوں سے پہلی دعا جو نکلتی ہے رب حب لی امتی. لیکن ہم بات کر رہے ہیں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. مفتی صاحب، میں چاہوں گا کہ وہ سارا واقعہ کس طرح آپ مجاہد بن کے گئے اور پھر رب کائنات نے آپ کو شہادت کا جام عطا فرمایا. جی بلا شبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دور ہے، آپ کا زمانہ ہے. تو بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبو. فرمایا میری امت کا وہ پہلا لشکر، وہ پہلا دستہ جی جو سمندری جہاد کرے گا، صحیح فرمایا اس کے لیے جنت واجب. اور یہ حضرت یہ شرف پوری حضور کی امت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں پہلے کیا خشکی کے اندر جہاد ہوتے رہے، صحراؤں میں جہاد ہوتے رہے، جی پہاڑوں میں جہاد ہوئے ہیں، لیکن سمندر کے اندر پہلا جہاد اور پہلا بحری بیڑا جس نے روانہ کیا واہ واہ اور جہاد کی طرح جس نے ڈال لی سمندری جہاد کی امت مصطفیٰ میں، وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. یہ بشارت ان کے بارے میں. لہذا اس حدیث کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میرے آقا نے فرمایا قد اوجبو، جنت ان کے لیے واجب ہو گئی. اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسطنطنیہ کی جی فتح کے لیے لشکر تشکیل دیا. صحیح. اور حضرت ابو ایوب انصاری جس میں شامل تھے، اس لشکر کا سالار یزید کو مقرر کیا. جی اور یہ 49 ہجری کی بات ہے، 50 ہجری کی بات ہے یا 55 ہجری کی بات ہے با اختلاف روایت. صحیح. الاصابہ کے اندر، اسد الغابہ کے اندر علامہ بدر الدین عینی نے، امام ابن اسیر نے، حافظ ابن کثیر نے، صحیح تمام نے یہ لکھا ہے کہ یہ ہیں سن جن کے اندر یہ لشکر تشکیل دیا گیا. دعوت جہاد دی مسلمانوں کو کہ آؤ شامل ہو جاؤ. قسطنطنیہ پر کئی حملے ہوئے، صحیح. مسلمان کئی بار فتح کرنے کے لیے گئے لیکن فتح نہیں ہوتا تھا، اس پر میں بات کروں گا. صحیح. لیکن یہ جو اب لشکر تشکیل دیا گیا جس کی قیادت یزید کے پاس تھی، صحیح. کمانڈر ان چیف یزید تھا، سپہ سالار یزید تھا. اچھا مفتی صاحب، ضمن میں یہاں ایک سوال بھی کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. جناب یہاں یہ اس حدیث کے حوالے سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو سپہ سالار بنا دیا. اس حدیث کی روشنی میں بعض لوگ یزید کو جنتی قرار دیتے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے؟ جی ہم تو یقیناً نہیں مانتے. یہ بڑی اہم بات ہے اور بڑی علمی بات ہے. صحیح. میں سمجھتا ہوں اس کے اندر بڑی دقیق مباحثہ ہے، لیکن زیادہ جو پبلک کے لیے وہ میں ذکر کر دیتا ہوں. آپ نے اچھا کیا یہ سوال کیا. اچھا وہ اسی سے ملتی جلتی صحیح بخاری کی دوسری حدیث ہے جو حدیث قسطنطنیہ کہلواتی ہے. جی حدیث قسطنطنیہ. اس کا متن یوں ہے، صحیح. اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم. اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں. یہ جو میں نے پہلی پڑھی تھی اس کے الفاظ اور ہیں. یہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہ جو پہلا میری امت کا گروہ سمندروں میں جہاد کرے گا وہ جنتی ہے. اور یہ دوسری حدیث جو حدیث قسطنطنیہ ہے، اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر. مدینہ ایک کیسر کا شہر، اس سے مراد قسطنطنیہ ہے. تو پہلا لشکر جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، اس پر جہاد کرے گا، اس پر چڑھائی کرے گا، حملہ کرے گا، مغفور لہم، وہ بخشے ہوئے ہیں. اس حدیث کو بنیاد بنا کر بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ جو پہلا لشکر وہاں گیا وہ یزید کی قیادت میں گیا، حملہ یزید نے کیا ہے، لہذا وہ تو جنتی ہے، وہ تو بخشا ہوا ہے. اب اس میں ایک تو بات یہ ہے، پہلی بات علمی بات، کہ جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا بہت ساری کتابوں کے حوالے سے کہ یزید کی قیادت میں یہ جو لشکر گیا تھا وہ لشکر 49 ہجری میں، 50 ہجری میں یا 55 ہجری میں گیا ہے. صحیح.
اور قسطنطنیہ پر جو سب سے پہلا لشکر گیا ہے وہ حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید کی قیادت میں گیا ہے، اللہ اکبر، جن کا سبحان تذکرہ اللہ۔ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے کیا ہے۔ بے شک بے شک، حضرت خالد بن ولید کے صاحبزادے تھے جی حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید، ان کی قیادت میں گیا ہے پہلا لشکر، قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوا، اور اس کے اندر بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، سبحان اور اللہ، اس میں بھی شامل تھے۔ اللہ اکبر، اور حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید کی قیادت میں لشکر گیا۔ اب میرے آقا کے فرمان میں یہ اول جیشن، جو پہلا لشکر جائے پہلا گا، لشکر، واہ واہ واہ، اول جیشن، جو پہلا لشکر جائے گا، سبحان اللہ، اور وہ عبد الرحمن بن خالد بن ولید کی قیادت میں گیا۔ اور حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید کا وصال 47 یا 46 ہجری میں ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، تمام سیرت نگاروں کا اس بات پر اتفاق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے وہ گئے تھے، جی لہذا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مصداق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا جو مصداق ہے، اور اس سے مراد یہ لشکر نہیں ہے جو یزید کی قیادت میں گیا، وہ لشکر ہے جو حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید کی قیادت میں گیا، جس میں اولوں کی قید لگا دی جس میں اولوں کی قید ہے، اول جیشن، واہ اول واہ جیشن من سبحان امتی اللہ۔ یغزون البحر، کیا کہنے مفتی صاحب، اول جیشن من امتی یغزون مدینہ تک کیسرا مغفور اللہ، تو وہ ان کے بارے میں ہے، اس کے بارے میں نہیں ہے۔ اب ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں، اب دیکھیے حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر بالفرض سپوز بطریق تنزل، جی ویسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ خالصتاً علمی بات ہے، لیکن بہرحال ہماری پبلک کو سمجھ آ رہی مفروضہ ہوگی، قائم کر رہے ہیں اور ہم۔ ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر صحیح۔ ان کو سمجھ آ جائے، کلیئر ہو جائے۔ اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ یہ حدیث یزید کے بارے میں ہے، تو حدیث شریف میں تو یہ بھی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ابھی وہ جدا نہیں ہوتے، ان کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو آپ مجھے ایمان سے بتائیں کہ دو مسلمان آپس میں ملے اور مصافحہ کریں جی جی، تو وہ گناہ ان کے معاف ہو جائیں، وہ جو مرضی جرم کرتے جائیں، لوگوں کا حق دباتے رہیں، زنا کریں، شراب پئیں، وہ ڈاکے ڈالیں، وہ سود کھائیں، تو وہ سارے گناہ صرف مصافحہ کرنے سے معاف ہو جائیں گے۔ صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل علم بتائیں گے کہ حدیث کا مطلب کیا ہے، اللہ اکبر، حدیث کا مطلب کیا ہے۔ یزید نے حرمین طیبین کی حرمت کو پامال کیا، مسجد نبوی شریف کے تقدس کو پامال کیا، صحیح، کعبۃ اللہ کی دیواروں کو منہدم کیا، کعبۃ اللہ کی عمارت پر پتھر برسائے گئے، مدینہ شریف کی عورتوں کی حرمت کو پامال کیا گیا، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ خانوادہ رسول اللہ اکبر، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، حضور کے نواسے، حضور کے شہزادوں کو 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کے جی۔ اس کے آرڈر اور اس کے حکم سے ان کو شہید کیا گیا۔ تو صرف ایک بات سے یہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو پتہ یہ چلتا ہے، اہل علم نے بتایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے جب دو بندے آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے مراد صغائر گناہ ہیں، کبائر نہیں ہیں، اور یہ جو یزید نے جرائم کیے یہ تو اکبر الکبائر ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ جو ہے، لیکن جو اس دائرے سے نکل جائے، جو اپنے آپ کو حدود اللہ کو پامال کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا چہرہ مسخ کر دے، جی۔ واپس آ جائیے۔ بات کر رہا تھا مفتی میں چاہوں گا اس کے بعد آپ جناب۔ مفصل گفتگو کیجئے۔ ناظرین کرام، مفتی صاحب کی گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ آپ اگر باپ بیٹا یہ سارا جو نسبتیں ہیں یہ فائدہ دیتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، جناب منکر ہوا تو جناب وہ بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو نسبتیں وہاں کام آتی ہیں جہاں ایمان ہو، جہاں محبت مصطفیٰ ہو، جہاں محبت اہل بیت ہو۔ اگر یہ نسبتیں نہیں ہیں تو پھر کوئی نسبت کام نہیں آتی۔ اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔